السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے پڑھا کہ تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 2 اور تختی نمبر 1۔ خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ تختی نمبر 1 میں آپ نے جو پڑھا وہ مفردات کسے کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، پھر مرکبات کسے کہتے ہیں۔ تختی نمبر 3 میں آپ نے پڑھا کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے اب تک تو ویڈیو ضرور دیکھیں، آ جا کر اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اسے اچھے طریقے سے پڑھ لیا، آپ کو حرف نکالنا آ گیا، میں نے حرف بھی بتلا دیا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے حرف نکالنا سیکھ گئے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے پڑھنے میں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حرکت کو پڑھا تھا، زبر زیر پیش کو پڑھا تھا۔ آج سے ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تختی نمبر 4 کی شروعات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4، حروف مدہ۔ مدہ کا معنی آتا ہے کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف مدہ، کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف، یعنی حروف مدہ یعنی کھینچ کے پڑھے جانے والے کتنے حروف ہیں اس کے بارے میں اس سبق میں بتلایا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف 3 ہیں، الف ہے، یا ہے اور واو ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، الف جس سے پہلے زبر ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہا کرتا ہوں کہ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی الف ہو اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ لیکن چونکہ قاعدہ میں جو لکھا ہے اس کو تھوڑا سمجھیں گے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف، یا، واو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آگے والا حرف ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تو تھوڑا سے کتنا مراد ہے؟ 1 الف کھینچیں گے، 2 الف کھینچیں گے، 3 الف کھینچیں گے، 4 الف کھینچیں گے، کتنا کھینچنا ہے اس کے بارے میں جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، ان کو تھوڑا کھینچیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ اتنا کھینچیں گے کہ 1 الف کے برابر، اس سے زیادہ نہ، یعنی 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ 1 الف کے برابر ہم نے کھینچا ہے؟ تو اس کا آسان یہ سمجھ لیجئے کہ جب اس حرف کو ہم پڑھیں گے، حروف مدہ الف مدہ کو جب ہم کھینچیں گے تو صرف ہمارا منہ کھولے گا، جیسے حمزہ الف زبر آ، صرف منہ کھلے گا۔ پڑھیں گے کس طریقے سے؟ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا۔ حرف بھی نکلنا چاہیے، اگر ہمارا حرف نہیں نکلے گا تو ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ نیچے چلتے ہیں۔ یہ تو الگ الگ ہوئی ہے، یہاں سے مشق بتایا کہ یعنی جب اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اسی کا نیچے مشق ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں، یہاں پہ پتہ چلے گا۔ پڑھیں گے زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ، زادہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ الف جس سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب الف سے پہلے زا ہے، زا الف سے ملا ہوا ہے، ہجے کرتے ہیں زا الف زبر زا، تو ہم زا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں الف خا سے ملا ہوا ہے، خا کے بعد الف ہے تو خا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ اتنا کہ جتنا منہ کھل جائے۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا۔ اس طریقے سے اجرا کس طریقے سے ہوگا؟ اب یہاں سے یہاں تک جو ہے آپ خود سے کر لیں گے، تعالی تک، کیونکہ جو ہے اگر میں پورا کروں اور پورا اجرا کروں تو چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی وجہ سے آپ سے ہے کہ آپ 1-2 حرف کو سمجھ لیں کس طریقے سے ہوگا۔ میں 3 حرفی بھی بتا دیتا ہوں۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، حا زبر حا، جناح، جناح، جناح۔ اس طریقے سے حرف بھی نکلنا چاہیے۔ تا زبر تا، عین الف زبر عا، تعا، لام زبر لا، تعالی۔ اجرا کس طریقے سے ہوگا؟ زا الف زبر زا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، جیسے زاد، زاد، زاد۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو پیچھے کا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس قاعدے کا بھی اجرا کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس قاعدے کا بھی اجرا کرنا ہے۔ اجرا کہتے ہیں کہ جو قاعدہ ہم نے اوپر پڑھا ہے اسی قاعدے کو نیچے جو ہے حرف میں، الفاظ میں، جملے میں اس کو مشق کرنا ہے، اس کو جو ہے بار بار لانے کی کوشش کرنا ہے، یعنی وہ قاعدہ فٹ کرنا ہے اس میں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، تو الف مدہ کو کھینچیں گے، تو ہم یہاں پہ بھی وہی سیم چیز کہیں گے۔ آگے بڑھیں گے اس سبق کو شروع جب کرنا ہو تو اس کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ یا کے اوپر جو ابتدائی بچے جو ہیں، جن کو خاص طور سے بڑے تو سمجھ جائیں گے جزم کسے کہتے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہنا پڑتا ہے کہ یا کے اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ دال کے جیسا، بالکل چھوٹا سا دال، میں اس بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چھوٹی دال کہتے ہیں اس کو، چھوٹا دال جو نظر آ رہا ہے اس کو حمزہ کا جزم کہتے ہیں۔ تو یہ دال کی شکل کا جو ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جس حرف کے بھی اوپر آتا ہے، یہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ جزم جو ہوتا ہے وہ حرف کے
اوپر آتا ہے نیچے نہیں آتا ہے. تو جزم جس حرف پہ بھی جزم آوے اس کو ساکن کہتے ہیں. جس حرف پہ بھی جزم آوے اس کا ایک نام کیا پڑ جاتا ہے؟ ساکن. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ ایک کام کیسے کرتا ہے؟ تو کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ جس حرف کے اوپر بھی جزم آوے وہ اپنے پیچھے والے حرف کو اپنے ساتھ لپیٹ لیتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ اپنے سے ملا لیتا ہے. جیسے یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے نا، میں نے کہا یا کے اوپر جزم تو یا ساکن ہوگی. اور یا جزم کی خاصیت کیا ہے کہ جزم اپنے پیچھے والے حرف کو کھینچ لیتا ہے یا مل جاتا ہے اس سے. تو یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، تو یا کو حمزے سے کیا کریں گے؟ ملا دیں گے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای، تو کیا ہوا؟ یا حمزے سے جا کر مل گئی. کیوں؟ کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے. اور جزم کی خاصیت یہ ہے کہ جزم جب کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو اپنے پیچھے والے حرف کو ملا لیتا ہے، یعنی اس سے پیچھے والے حرف کو اس سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں حمزہ یا زیر ای. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جزم جس حرف پہ ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے کہ اپنے پیچھے والے حرف سے مل جاتا ہے. یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر نیچے، جیسے یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے والا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یا کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس طریقے سے کس طریقے سے؟ حمزہ یا زیر ای. اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ یہاں بھی یہی لفظ کہا کہ تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. تھوڑا سے کتنا کھینچنا ہے؟ تھوڑا وہی مجھے بتلا چکا تھا یہاں پہ کہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پہ ایک نیا ورڈ آیا معروف. اس سے پہلے میں تختی نمبر 3 میں بتلا چکا تھا پیش اور زیر کو پڑھاتے وقت کہ معروف کسے کہتے ہیں. معروف ایک مطلب پھر بتا دوں کہ جس کی آواز جہاں جاتی ہے اس کو وہیں لے جا کر ادا کرنے کو معروف کہتے ہیں. جیسے یہاں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو زیر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. تو زیر کی مکمل آواز جب نیچے جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے حمزہ کو معروف پڑھا ہے. اگر مکمل آواز نیچے نہیں جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے زیر کو معروف نہیں بلکہ مجہول پڑھا ہے، جو کہ مجہول پڑھنا صحیح نہیں ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای. اب سمجھ میں آ گیا؟ اس کو یا مدہ کہتے ہیں. میں بچوں کو کس طریقے سے پڑھاتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ یا ساکین، یعنی یا کو بجزم ہو بابو تو یا ساکین ہو جائے گا. اور یا ساکین سے پہلے والے حرف کے نیچے دیکھو اگر زیر آ رہا ہے تو یا مدہ ہوگا، اگر زیر نہیں آ رہا ہے تو یا مدہ نہیں ہوگا. تو میں ان کو رٹاتا ہوں کہ یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. یہ آپ کے لیے بھی آسان ہوگا کہ یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. حمزہ یا زیر ای، یہ کھینچ کر پڑھیں گے. کس طریقے سے کھینچیں گے؟ میں نے بتایا ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک کا، یہ حمزہ سے لے کر یا تک کا یہ اوپر کا بہت آسان ہے اور اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، جبکہ یہی غلطی ہے. اوپر کو جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے، جتنا زیادہ حرف نکال کر اوپر کو پڑھیں گے، یعنی اوپر کا جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمارا نیچے کے لیے آسانی ہوگا. نیچے ہم جتنا اوپر جتنا بار بار مشق کریں گے، بار بار حرف کو پڑھیں گے، بار بار حرف کو دہرائیں گے تو نیچے کا بھی ہمارا فائدہ ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی. اس طریقے سے حرف نکالیں گے. نیچے مشق کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں نے کہا تھا نا یا کے اوپر جزم ہے، تو جزم کی خاصیت کیا ہے کہ اپنے پیچھے والے حرف کو ملا لیتا ہے. تو یہاں سے پہلے دال ہے، دال کو یا سے ملا دیں گے، ہو جائے گا دال یا زیر دی. اب یہاں پہ یا کے اوپر جزم ہے تو نون یا زیر نی، دی نی، دی نی. اس طریقے سے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی. حمزہ زبر را زیر ری، اری. نون یا زیر نی، اری نی، اری نی، اری نی. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھتے ہیں. ہاں نون کے نیچے زیر ہے، نون کو جلدی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد آنے والا حرف یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، اور یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. ابھی اجرا دیکھیے گا. دال یا زیر دی، یا ساکین سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. نون یا زیر نی، یا ساکین سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. جیسے دینی، دینی، دینی. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. فا یا زیر فی، یا ساکین سے پہلے زیر ہے، یا ساکین سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں. جیسے فی، ہا زیر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھا جاوے، مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. زبر زیر پیش کا اجرا اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے تفصیل کے ساتھ زبر زیر پیش کا اجرا کیا ہے، آپ وہ جا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں حمزہ زبر آ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے آ،
را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجھول آواز سے بچا جاوے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے اری، نون زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں جیسے اری نی، اس طریقے سے۔ چونکہ حروف مدہ 3 کہا تھا، ہم نے الف مدہ پڑھ لیا، یا مدہ پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے واو مدہ۔ یہ واو مدہ کیا ہے؟ جزم کے بارے میں آپ کو بتلا دیا کہ جس حرف پہ بھی جزم ہو ساکن ہوگا، واو کو پر جزم ہے تو واو ساکن ہوگا۔ یہاں بھی سیم چیز ہے جو یا مدہ میں ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ سیم چیز وہاں پہ بھی تھا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش تو، اس طریقے سے۔ نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نوح۔ اجرا کیسے ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں جیسے نو، حا پیش حو، حا کے اوپر پیش ہے، پیش کو معروف پڑھا جاوے اور مجھول آواز سے بچا جاوے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں جیسے نوح، نوح۔ اس طریقے سے آپ اجرا کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں گے، چونکہ تختی نمبر 4 مکمل کرنی ہے تو ساری چیزیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر زبر ایسے ہو تو زبر ہوگا، لیکن زبر کو سیدھا کر دیں گے تو کھڑا زبر ہوگا۔ اس طرح کہتا ہوں کہ حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو زیر ہوگا، زیر کو بالکل سیدھا کر دیں گے تو کھڑی زیر ہوگا۔ پیش ایسے ہوتا ہے، پیش کو کر الٹا کر دیں گے تو الٹا پیش ہو جائے گا۔ تو یہی سیم چیز ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کروں گا، تو یہ زیادہ آسان ہوگا سمجھنے کے لیے۔ کیا قاعدہ ہے کہ ان تینوں کو بھی، یعنی کھڑا زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹا پیش کو کیا کرنا ہے؟ حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح کھینچیں گے، کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح، اور الٹا پیش کو واو مدہ کی طرح کھینچیں گے۔ کیسے؟ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، جیسے وہاں پہ کھینچ رہے تھے نا، کیسے کھینچ رہے تھے؟ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با۔ اب یہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ ڈائریکٹ کھڑا زبر دے دیا، حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با۔ اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نیچے اس کا پڑھیں گے مشق کیسے ہوگا؟ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، 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 اس طریقے سے۔ اجرا کیسے ہوگا؟ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے جیسے آ، دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیسے آدا، میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے کھڑی زیر۔ کھڑی زیر میں نے کہا کہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرف کھینچیں گے۔ کیسے؟ جیسے وہاں پہ پڑھ رہے تھے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، اس طریقے سے۔ نیچے کی مشق کیسے ہوگا؟ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ اجرا کیسے ہوگا؟ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے بی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے بھی ہی، اس طریقے سے۔ اس طریقے سے الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جس طرح واو مدہ کو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں حمزہ واو پیش او، تو یہاں پہ حمزہ الٹا پیش او، تو واو مدہ کے برابر ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے لہو۔ تو واو مدہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، معروف پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی سیم ہے کہ اس کو بھی کھینچیں گے، معروف پڑھیں گے۔ کھڑا زبر کو معروف نہیں پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ الف مدہ کو معروف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی زیر کو معروف پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یا مدہ کو معروف پڑھتے ہیں۔ الٹا پیش کو معروف پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ الٹا واو مدہ کو معروف پڑھتے ہیں۔ تو وہ سیم چیز ہے، یعنی جو الف مدہ یا مدہ واو مدہ، وہی سیم چیز کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ایک مرتبہ اجرا دیکھ لیں گے، یا اس کا کر لیں گے۔ تا زیر تی، تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو معروف پڑھا جاوے اور مجھول آواز سے بچا جاوے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے تی۔ لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں جیسے تیلا۔ واو زبر واو، واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیسے تیلاوا۔ تا پیش تو، تا کے اوپر پیش ہے، پیش کو معروف پڑھا جاوے اور مجھول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں جیسے تلاوت۔ ہا الٹا پیش ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے جیسے تلاوتہ۔ تو اسی طریقے سے یہاں سے یہاں تک کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ
سبق جو میں نے پڑھایا ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے اور مجھے بھی اچھے طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب تک ارسال کریں۔ تب تک انشاءاللہ اجازت لینا چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی تختی نمبر 5 میں نئے سبق کے ساتھ، نئے انداز اور نئے مخارج کے تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔